ایک اللہ والے بزرگ تھے، اللہ کے بہت مقرب بندے تھے، ساری رات عبادت کرتے، دن کو لوگوں کی خدمت کرتے۔ ان کا دل بہت درد کرتا تھا جب وہ غریبوں کو دیکھتے تھے۔ ایک دن وہ تہجد کے وقت جائے نماز پر بیٹھے، آنکھوں میں ان کے آنسو آ گئے، دل میں درد ہے، اللہ کے حضور عرض کرنے لگے کہ یا اللہ، ایک بات پوچھوں کہ تو سب کا رب ہے، تو سب کا مالک ہے، تو نے یہ امیر غریب کیوں بنائے ہیں؟ کاش تو سب کو امیر بنا دیتا تو لوگ اتنی مشکلات میں نہ ہوتے۔ آج میں دیکھتا ہوں کہ غریب بیچارہ کتنا پریشان ہے، روٹی کے لالے پڑے ہوئے ہیں، دوا کے پیسے نہیں ہیں، بچوں کی فیس نہیں ہے، ساری رات سوچ سوچ کر گزار دیتا ہے۔ پھر دوسری طرف امیر لوگ ہیں، وہ عیش میں ہیں، محلات جیسے ان کے گھر ہیں، نوکر چاکر ہیں، گاڑیاں ہیں، ایک ہاتھ سے لاکھوں اڑا دیتے ہیں۔ یا اللہ، یہ تو ناانصافی ہوئی، تو سب پر مہربان ہے، تو سب کو برابر کیوں نہیں عطا کر دیتا؟ بزرگ رونے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جواب دیا، اور کس انداز میں دیا؟ وہ رات کو سو گئے، رات کو سوتے ہیں اور خواب دیکھتے ہیں، اور منظر، سبحان اللہ، منظر کیسا ہے؟ منظر کچھ اس طرح ہے کہ دنیا کی ہر ایک مخلوق امیر ہو گئی ہے، کوئی غریب باقی نہیں رہا، ہر گھر میں سونے چاندی کے ڈھیر، ہر آدمی کے پاس نوٹوں کے گڑیاں، سب لوگ بہت خوش ہیں، بہت مطمئن ہیں، کوئی فکر نہیں، کوئی غم نہیں۔ بزرگ نے یہ جب خواب کے اندر دیکھا، بہت خوش ہوئے، عرض کرنے لگے یا اللہ، تیرا شکر ہے، تو نے میری بات سن لی، اب تو دنیا ہی جنت بن گئی ہے، غریب لوگ کتنے خوش ہو گئے ہیں۔ پھر منظر تبدیل ہوتا ہے، وہی بزرگ اسی خواب کے اندر دیکھتے ہیں کہ ان کے گھر کا راشن ختم ہو گیا، آٹا ختم ہے، چینی، دال، یہ وہ جو گھر کا راشن ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں بچا، سب کچھ ختم ہو گیا۔ وہ بازار جاتے ہیں کسی دکان والے کے پاس، آگے سے دکان بند ہوتی ہے، تالا لگا ہوا ہے، اس دکان والے کے گھر کو وہ دستک دیتے ہیں، اندر سے دکاندار نکلتا ہے، دکاندار بہت خوش ہوتا ہے، اچھے خوبصورت کپڑے اس نے پہنے ہوتے ہیں۔ بزرگ کہتے ہیں کہ بیٹا راشن دے دو، گھر میں کچھ نہیں ہے۔ وہ دکاندار ہنس کے بولتا ہے کہ بابا جی، اب میں نے دکان بند کر دی ہے، خدا کا شکر ہے، اللہ نے مجھے اتنی دولت عطا کر دی ہے کہ میری 7 نسلیں بیٹھ کر کھائیں گی تو بھی ختم نہیں ہوگا۔ اب میں محنت نہیں کروں گا، مجھے محنت کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کون 5 بجے صبح اٹھ کے دکان کھولے اور حساب و کتاب کرے اور بازار سے سامان لے آئے اور پھر دکان پہ بیچے؟ نہیں بابا جی، اب میں آرام کروں گا، بھائی مجھے اب اس دکان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس نوٹوں کی اور مال و دولت کی ریل پیل ہے۔ بزرگ جب یہ سنتے ہیں تو ان کے چہرے پہ پریشانی کے آثار آ جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں۔ وہی اسی خواب کے اندر گھر آتے ہیں تو گھر کی دیوار گر چکی ہوتی ہے، مٹی، اینٹیں سب بکھر گیا ہے۔ اب ان کو خیال آتا ہے کہ وہ میں مستری کے پاس جاؤں، تو مستری کو ڈھونڈنے نکلتے ہیں۔ تو مستری صاحب کے پاس جب جاتے ہیں تو مستری سے کہتے ہیں کہ بھائی، میری دیوار گر گئی ہے تو میں نے اس کو دوبارہ تعمیر کرنا ہے۔ تو مستری کہکا لگاتا ہے اور کہتا ہے کہ بابا جی، میں نے تو مستری کا کام بند کر دیا ہے، اللہ نے مجھے بہت نوازا ہے، میں کیوں اینٹیں اٹھاؤں، کیوں مٹی میں ہاتھ ڈالوں؟ میرے پاس اتنا پیسہ ہے کہ ساری زندگی عیش شو عشرت سے میں بیٹھ کے کھاؤں، اب میں محنت نہیں کروں گا۔ یہ بات سنتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں۔ پھر اگلا منظر اسی خواب میں دیکھتے ہیں کہ اگلے دن صبح جب وہ جاگتے ہیں، خواب کے اندر یہ وہ منظر دیکھ رہے ہیں، تو گھر کی صفائی نہیں ہوئی ہوتی، تو ان کو خیال آتا ہے کہ جو ہمارا ملازم ہے اس کو آواز میں دوں تاکہ وہ صفائی کرے، کپڑے دھوئے، کھانا بنائے۔ وہ اپنے نوکر کو آواز دیتے ہیں، تو نوکر آتا ہے اور بڑے نخرے سے جواب دیتا ہے کہ ہاں جی بابا جی، بتائیں کیا کام ہے؟ بزرگ نے کہا کہ بیٹا، آج گھر کی صفائی کر دیں، یہ کام ہے، وہ کر دیں۔ وہ نوکر جو ہے وہ ملازم انکار کر دیتا ہے، کہتا ہے کہ صحیح، اب میں کام پر نہیں آنے والا، میں تو بتانے ہی آ رہا تھا کہ آئندہ کے بعد میں کام پہ نہیں آؤں گا، اللہ نے مجھے بہت دولت دے دیا، میں کیوں کسی کا جھوٹا برتن دھوں، کیوں فرش پر جھاڑو لگاؤں، اب میں مالک بن گیا ہوں، اب یہ کام آپ خود کریں۔ بزرگ اسی خواب کے اندر جب یہ سارے مناظر دیکھتے ہیں تو وہ یہ دیکھ کر ہکے بکے رہ جاتے ہیں، وہ سمجھ جاتے ہیں کہ دنیا کا نظام اب رک چکا ہے، نہ کوئی روٹی بیچنے والا،
نہ کوئی دیوار بنانے والا، نہ مکان بنانے والا، نہ کوئی صفائی کرنے والا، ہر آدمی امیر ہو گیا اور ہر آدمی ہی کام چھوڑ کے گھر بیٹھ گیا۔ بزرگ خواب کے اندر ہی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدے میں گر جاتے ہیں، آنکھوں سے ان کے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں توبہ کرتا ہوں تیرے حضور، یا اللہ تیری قدرت ہے، تیری حکمت ہے، یہ صرف تو ہی جانتا ہے، ہم جیسے حقیروں، ہم جیسے کم عقلوں کو تیری قدرت میں بولنے کا اور دخل دینے کا کوئی حق نہیں ہے، کیونکہ ہم سمجھ ہی نہیں سکتے تیری حکمت کو۔ یا باری تعالیٰ میں تو یہ سمجھا تھا کہ غریبی عذاب ہے، اب میں سمجھاؤں کہ غریبی بھی تیری نعمت ہے اور امیری بھی تیری نعمت ہے۔ تو نے کسی غریب کو اگر غریب بنایا ہے تو وہ اس لیے کہ وہ محنت کرے، دنیا کا نظام چلائے۔ تو نے کسی کو امیر بنایا تو وہ بھی اس لیے کہ دوسروں کی مدد کرے۔ اگر سب امیر ہو جائیں گے تو روٹی کون بنائے گا؟ یہ مکانات اور بلڈنگز کون بنائے گا؟ کون تعمیر کرے گا؟ مزدوریاں کون کرے گا؟ اور دوائیاں کون بنائے گا؟ اور لوگوں کے علاج کون کرے گا؟ سب ہی امیر ہو گئے تو مزدور تو کوئی رہے گا ہی نہیں۔ یا اللہ جو تو نے نظام بنا دیا ہے وہی بہترین ہے، ہماری عقل ناقص ہے، ہماری سوچ چھوٹی ہے، تو علیم بھی ہے، تو حکیم بھی ہے۔ تو اس کہانی کے اندر 3 سبق ہیں۔ پہلا سبق یہ ہے کہ اللہ کی تقسیم پر راضی رہو، تمہارے پاس جو ہے وہ تمہارے لیے بہترین ہے۔ غریب ہو تو صبر کا امتحان، امیر ہو تو شکر کا امتحان۔ اور نمبر 2، دنیا کا نظام اللہ نے ضرورت پر بنایا، کوئی کسان ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی مزدور ہے، کوئی عالم ہے۔ اگر سب کو ایک کام پر ہی چھوڑ دیا جائے، سب ایک کام ہی کرنے لگ جائیں تو دنیا رک جائے گی، اور سب ہی کام چھوڑ کے بیٹھ جائیں تو پھر بھی دنیا رک جائے گی۔ نمبر 3، امیری غریبی رزق کی تقسیم ہے، عزت کی تقسیم نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں عزت والا وہ ہے جو متقی ہے۔ کوئی اگر ملازم بھی ہے، کوئی مزدور بھی ہے تو وہ اللہ کا دوست، متقی، پرہیزگار بن سکتا ہے۔ اگر کوئی بادشاہ ہے تو وہ اللہ کو ناراض کر بیٹھتا ہے۔ تو شکوہ کرنا ہمیں چھوڑ دینا چاہیے، اللہ سے مانگیں، مگر اس کی حکمت پر، اس کی تقسیم پر ہم اعتراض ہرگز نہ کریں۔ اللہ تعالی ہمیں راضی بالرضا بنائے۔ اگر یہ بات اور یہ واقعہ اور یہ حکایت یہ آپ کے دل کو لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔